گزشتہ جمعہ سیرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقبات کے تعلق سے، ان کے سیرت کے تعلق سے باتیں عرض ہوئی، اور ایک جمعہ میں کہاں ان کی سیرت مکمل ہو پائے، کئی جمعے درکار ہیں، لہٰذا آج بھی اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے تعلق سے جو خاص جو باتیں ہیں ان کی سیرت کے تعلق سے اسے عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی سنت پہ صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کی تشریح پچھلے جمعہ ہم نہیں کر پائے تھے، جو سورہ توبہ سے ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت فرمائی تھی، چونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، منہج کے طور پہ، عقیدے کے طور پہ، تعلیم کے طور پہ۔ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے پہ ہم چلیں تو ہم کامیاب ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو منہج تھا، ان کا جو مسلک تھا، اسی مسلک پہ ہم چلیں تو ہم کامیاب ہیں۔ آج اس سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں اس ماہ مبارک کے تعلق سے بھی، جو حرمت کا مہینہ جو ہم سے گزر رہا ہے، بہت سارے لوگ روزے سے ہوں گے، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، اس تعلق سے بھی چند باتیں لائی جائیں گی۔ اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے کیوں نافذ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جن صحابہ نے کی، ایک آیت میں تو بالکل کسوٹی ہی بنا دیا، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام کی طرح جو ایمان لائے گا اسی کے ایمان کا اعتبار کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے منہج پہ، اور یہاں پہ مومنین سے مراد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہاں آمنو سے مراد پورے مفسرین کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی ہی ذات ہے، چونکہ اس وقت جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی جماعت اس زمین پہ موجود نہیں تھی ایمان لانے والی، اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ پر ایمان قبول کیا، اسے ہی صحابی کہا جاتا ہے، اور اسی پہ اس کی موت ہوئی۔ صحابہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا اور پھر اسی عقیدے پہ اس کی موت ہوئی تو وہ صحابی ہے۔ اور اس وقت جو یہ آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت اسی کو مل سکتی ہے جو دنیا کے کسی اور کی اقتداء نہ کرے، محمد کی اتباع کرے اور صحابہ کے منہج پہ چلے۔ باقی جتنے منہج آئے وہ سب صحابہ کے بعد آئے، اور صحابہ کرام کی اتباع کا ہی حکم اللہ نے دیا ہے، اور کسی کے اتباع کا حکم نہیں دیا، چونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام کی ہی جماعت اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھی۔ اور ایک اور جو خاص تفریق کرتا ہے دنیا کے لوگوں سے صحابہ کرام کے منہج کو، یہ مسئلہ کہ صحابہ کرام نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا اور کسی سے نہیں سیکھا، دین سیکھا، شریعت کو سیکھا، مسائل اور احکام کو جانا، اور اس کے بعد دنیا میں پھیلے۔ اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دنیا میں عام کیا۔ باقی یہ جتنے آئے صحابہ کے بعد، تابعین میں سے ہوں یا غیر تابعین میں سے ہوں، ان کے منہج کی اتباع پہ اللہ نے کہا کہ سوائے گمراہی کو اور کچھ بھی نہیں، جو صحابہ کے منہج کو۔ اور وہی یہ سورہ توبہ والی آیت جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پچھلے جمعہ بھی پڑھی تھی، آج بھی، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، صاف اللہ نے نشاندہی کر دی ہے۔ سابقون الاولون سے مراد سب سے پہلے ایمان لانے میں جو سبقت لے گئے۔ یہاں بھی اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف ہی ہے، حضرت خدیجہ کی طرف ہے، حضرت عثمان غنی کی طرف ہے، حضرت طلحہ کی طرف ہے، حضرت عمر کی طرف ہے، حضرت زبیر کی طرف ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں جو مہاجرین ہیں، جنہوں نے ابو بکر صدیق کی دعوت پہ ایمان قبول کیا۔ یہ چونکہ پہلے مہاجر کہا اس آیت میں، والسابقون بھی کہا، اور اولون کے بعد من المہاجرین کہا، والانصار بعد میں کہا، یعنی سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار۔ ایک دائرہ بیچ میں خالی رکھا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پہلے ایک دائرہ بریکٹ خالی رکھا ہے۔ کس لیے خالی رکھا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہ گرامر کی بات ہے، عربی داں اس کو جانتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم کا صلہ جو ہے اتباع احسان کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح دین کو سیکھ کر کے صحابہ نے عام کیا، صحابہ نے پھیلایا، اگر صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی اپنے امام سے رشتہ محمد کا جوڑ دے اور ادھر نسبت کرے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ والذین اتبعوہم، مہاجر کہا، انصار کہا، اور والذین سے مراد صبح قیامت تک آنے والے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی بہترین طریقے سے اتباع کی، احسان کہا۔ والذین اتبعوہم صرف نہیں کہا، بے احسان کہا۔ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت پڑھ کے دیکھیں آپ اس کی تشریح۔ والذین اتبعوہم بے احسان، اور جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع، چاہے وہ مہاجر ہو یا انصاری ہو، بہترین طریقے سے کی، قیامت کے دن وہ بھی رضی اللہ عنہم میں شامل ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے پہلے ایک دائرہ خالی رکھا کہ جس طرح اللہ ان سے راضی ہوا، مہاجرین سے راضی ہوا، انصار سے راضی ہوا، اور ان سے بھی اللہ راضی ہوگا جو مہاجرین اور انصار کی اتباع، ان کے منہج کی، ان کے دین کی، ان کے انفاق کی، ان کے قربانیوں کی، ان کے عقیدے کی، ان کی راہ کی، ان کے ایمان کی اتباع جو بہترین طریقے سے کرے گا، اللہ اس سے بھی راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی میں سے تلاش کرنے سے کوئی اور ملتا ہی نہیں ابو بکر صدیق کے علاوہ۔ والسابقون میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے کس کا نام ملتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اور یہ فرض اور واجب کو اللہ نے اس لیے بیان کیا کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ دشمنان اسلام آئیں گے جو ہمارے صحابہ کو گالی دیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی ان اصحابی کالنجوم۔ پوری دنیا کی روحوں میں، عالم ارواح میں
تمام روحوں میں بہترین روح تلاش کیا تو انبیاء کی روحیں ملی، اور تمام انبیاء کی روحوں میں سب سے بہترین روح اللہ کے نبی کو ملی۔ اللہ کو اس روح کو اللہ کا نبی بنایا، محمد بنایا، اور اس کے بعد انبیاء کی روحوں کو الگ کرنے کے بعد پھر تمام روحوں میں تلاش کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ، تو سب سے بہترین روحیں جو ملی ان کو صحابہ بنا دیا، اور پھر تمام صحابہ کی روحوں میں، تمام صحابہ کرام کی روحوں میں جو لاکھوں سے متجاوز ہے، ان تمام روحوں میں ایک روح تلاش کیا، اس روح کو ابو بکر میں ڈال دیا، اس روح کو ابو بکر صدیق میں ڈال دیا۔ اور منحوس لوگ اس ماہ محرم میں اپنے مناقبات میں ابو بکر کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ ابو بکر نے حضرت علی کے منصب کو غصب کیا، استغفر اللہ، اللہ ان کو غارت کرے۔ معاملہ حسین کا ہے، معاملہ عقیل کا ہے، معاملہ حسنین کا ہے، معاملہ کربلا کا ہے، کوفہ کا ہے، لیکن اس سے جوڑ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ پوری تاریخ کی کتابیں پڑھ گئے، لیکن شہادت حسین سے ابو بکر کا کوئی رشتہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے ان خوارجین نے، یہ ان کو جو شیعہ کہا جاتا ہے، یہ شیعہ اصل میں خوارج ہیں۔ شیعہ کوئی مسلک نہیں ہوتا ہے، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پارٹی۔ کیا ہوتا ہے؟ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، جنہوں نے دین کو توڑ دیا اور اپنی پارٹیاں بنا لی۔ انہوں نے شہادت عثمان غنی کو چھپانے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، انہی لوگوں نے پارٹی بنا کر کے حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے، اور ان کا مقصد تھا حضرت معاویہ کو قتل کرنا، حضرت معاویہ کو قتل کرنا، حضرت علی میں اور معاویہ میں جنگ کرانا ان کا مقصد تھا۔ اور جب حضرت علی میں، تاریخ میں، سیر کی کتابوں میں، سیرت صحابہ میں درج ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں شرعی اختلاف کبھی بھی نہیں تھا، شرعی اختلاف کبھی بھی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ کا حضرت علی سے اختلاف یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ عثمان غنی کے قاتلین آپ کی فوج میں شامل ہیں، جب تک اس فوج کو آپ نہیں نکالتے، قاتلین عثمان کو آپ نہیں نکالتے، ہم آپ سے صلح نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہی اختلاف تھا، اتنا ہی اختلاف تھا۔ جب دونوں میں صلح ہو گئی، بات تھوڑی آ گئی ہے تو بیان کر دوں، تاریخی بات ہے، چونکہ ابو بکر صدیق کو گالی دینے کا مسئلہ ہے، حضرت عمر کو گالی دینے کا مسئلہ ہے، عثمان غنی کو گالی دینے کا مسئلہ ہے۔ اسی مہینے میں 10ویں محرم کو ماتم قدوں میں بیٹھ کر کے یہ لوگ تینوں صحابہ کرام کو، حضرت عائشہ کو، اماں عائشہ کو، زوجہ نبی کو گالیاں دیتے ہیں، اور حضرت عباس کے علاوہ، حضرت حسن کے علاوہ، حسنین کے علاوہ 70 لوگ شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں، ان کا کسی کا نام نہیں لیتے، کسی کا نام نہیں لیتے۔ اور حضرت علی کو اگر حضرت ابو بکر سے اختلاف تھی تو اپنے بیٹوں کا نام سب سے پہلے ابو بکر کیوں رکھا؟ اگر عمر سے اختلاف تھی تو اپنے لڑکے کا نام عمر کیوں رکھا؟ اگر عثمان غنی سے اختلاف تھی تو اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ اس کے بعد حضرت حسین کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی ابو بکر رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی عمر رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی عثمان رکھا۔ اگر ان سے حضرت علی کو اختلاف تھا اور انہوں نے حضرت علی کے منصب کو غصب کیا تھا، جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ کو لے کر کے گئے، حضرت عمر جب بفرے ہوئے تھے تو سب سے پہلے
حضرت عمر نے اپنا ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ رکھا، سب سے پہلے کہ جو نبی کے مصلی پہ جا چکا ہو وہ اپنا ہاتھ کسی پہ رکھ کے بیعت کرے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ جو یہ کہے، سنیے گا اسے، جو یہ بات کہے کہ حضرت علی سے، حضرت علی ابو بکر سے افضل ہے، اسے میں کوڑے ماروں گا، یہ حضرت علی نے کہا۔ انہی خلفائے ثلاثہ کا نام اپنے بیٹوں کا بھی رکھا، اپنے پوتوں کا بھی رکھا، اپنے نواسوں کا بھی رکھا۔ کس نے رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ فائز ہوئے تو حضرت علی کا منصب کون سا تھا؟ دنیا جانتی ہے، پوری تاریخ کے اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ خلیفۃ المسلمین بنے تو حضرت علی کا جو منصب تھا، جو مرتبہ تھا، جو مقام تھا، وہ قاضی القضاء کا تھا۔ حضرت علی چیف جسٹس تھے حضرت ابوبکر صدیق کے منصب خلافت میں، چیف جسٹس تھے۔ اگر حضرت علی کو ابوبکر سے اختلاف تھا تو آپ کے دور خلافت میں آپ نے وہ منصب قبول کیوں کیا؟ حضرت عثمان غنی کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابوبکر صدیق کو اسی مہینے میں گندی گندی القاب سے نوازے جاتے ہیں، گندی گندی گالیوں سے نوازے جاتے ہیں، ان کو بد دعائیں دی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میرے صحابہ کی اتباع کرے، چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار ہوں، ہیں، ان سے اللہ قیامت کے دن راضی ہوگا، ان سے اللہ قیامت کے دن راضی ہوگا۔ جب خوارجین کو حضرت علی نے نکال دیا، صلح ہو گئی، جب صلح ہو گئی تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پکڑی۔ کنہوں نے؟ یہ شیعہ جو ہے، شیعہ جو خوارج کو قتل کرنے کا حکم ہے، انہوں نے ایک آیت پکڑی، لا حکم الا للہ، کہ کسی کا مشورہ نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، یہ کہہ کے الگ ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑا سرگنا تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم سب سے بڑا سرگنا تھا، اور ان لوگوں نے اتنی بڑی سازش کی کہ پورے صفحے عرب سے اسلام کے چراغوں کو بجھا دینا چاہتے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے اور دو شیطانوں کو پکڑا اور کہا کہ اپنے اپنے خنجروں کو زہر پلاؤ، اپنے اپنے، اب ہماری بات تو چلی نہیں، ہمیں نکال دیا گیا، ہمیں پہچان لیا گیا، وہی شیعہ تھے، وہی خوارج تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک ہی رات میں تینوں پہ حملہ کرنا ہے۔ کس پہ؟ امیر معاویہ پہ، عمر ابن العاص پہ جو مصر کے گورنر تھے، امیر معاویہ عراق اور ملک شام کے گورنر تھے، اور حضرت علی مدینہ المنورہ میں تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ایک ہی رات میں فجر کی نماز میں تینوں پہ حملہ کیا جائے، چونکہ یہ لوگ اپنی اپنی مساجد کے امام بھی تھے، اپنی اپنی مسجدوں میں امام بھی تھے، اور فجر کے لیے یہ لوگ فجر سے پہلے اٹھ کر کے تہجد پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ تینوں نے اپنے اپنے خنجر کو زہر پلایا اور تینوں علاقوں میں پھیل گئے۔ حضرت عمر ابن العاص اس دن فجر کو آئے ہی نہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ امیر معاویہ کو فجر کی نماز میں ایک خارجی نے خنجر ماری، پیٹھ کا چمڑا ادھڑ گیا، لیکن چند ہفتوں کے بعد پھر شفایاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ فجر کی نماز میں آئے، لوگ سو رہے تھے، غریب لوگ مسجد میں سویا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جگایا، کہا کہ اٹھو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ انہی لوگوں میں چادر تانے
یہ خارجی بھی سویا ہوا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پہ اتنا زبردست وار کیا کہ پیٹھ کی ہڈیاں ٹوٹ کے کلیجے سے باہر خنجر نکل گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی کہ میرا قاتل خارجی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ناک آنکھ نہ کاٹنا، نہ برباد کرنا، جتنی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے، اسے صرف قتل کی سزا دی جائے۔ اور جب حضرت علی گر پڑے تو یہ ظالم مسکرا رہا تھا، یہ شیعہ تھا۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، کربلا کی اس داستان چھیڑوں گا تو 4 بج جائیں گے۔ کربلا میں ابن زیاد کے 17 سپاہیوں سے پورے کوفہ والے بھاگ گئے تھے۔ عقیل کی حالت کیا ہوئی تھی، حضرت حسین کی حالت کیا ہوئی تھی، مکے میں بیٹھے تھے، خطوں کے بوریاں پہنچائے گئے، کوفے والوں نے یزید کے خلاف یزید کو بدنام کیا، حضرت یزید کو، حضرت یزید کا حضرت حسین کے قتل میں کوئی رول نہیں۔ انہوں نے تو آپ کے بچوں کو 3 دن تک اپنے گھر میں رکھا تھا، ان کے مہمان نوازی کی، ان کو ہدیے تحفے دیے، ان کی ڈھارس بندھائی، قتل انہوں نے کیا، بدنام یزید کو کر دیا۔ ابن زیاد ہے وہ قاتل، 17 لوگوں کے ساتھ جب یہ پہنچا، عقیل پہنچے ہوئے تھے، مسلم بن عقیل، عقیل بن مسلم، حضرت علی کے چچا زاد بھائی۔ یہ حشر کہ عقیل کو کوفے کی گلیوں میں کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ ایک بڑھیا کے گھر میں گھس گئے، دانت ٹوٹ گئے ہیں گر کے اندھیرے میں، منہ سے خون آ رہا ہے، عقیل بن مسلم کی بات بتا رہا، مسلم بن عقیل کی، بڑھیا نے گھر میں لیا، اس کا بیٹا سویا ہوا تھا، کوفی تھا، شیعہ تھا، خارجی تھا۔ ابن زیاد ڈھونڈ رہا تھا، اس نے جا کر کے مخبری کی، غرضے کے صحابہ کرام پہ، صحابہ کرام کے بچوں پہ ان شیعوں نے، ان خارجیوں نے جو تہمتیں لگائی ہیں، الیاذ باللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محرم میں جو شریک ہوتا ہے، ان کے کھیلوں میں جو شریک ہوتا ہے، ان کے باجوں میں جو شریک ہوتا ہے، محرم منانے والوں میں جو شریک ہوتا ہے، محرم کے جشن میں جو شرکت کرتا ہے، محرم کے ڈھول تاشوں میں جو شرکت کرتا ہے، وہ ابو بکر صدیق سے لے کر کے تمام آل اصحاب کو گالیاں دیتا ہے، ان کے قتل میں شریک ہونے کا کام کرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ داستان اس محرم سے جڑی ہی بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص سابقون الاولون کی اتباع کرے، جس میں سب سے پہلے مہاجرین ہیں، اور مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل نے یہ خبر دی کہ ابا بکر عتیق من النار، کہ اللہ کے نبی ابو بکر نے ایسا کام کر دیا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، یہ خوشخبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور وہیں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، خوشی کے مارے۔ آپ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی، اور ابو بکر سے صدیق تک کا سفر، اسلام اور کفر کا وہ نازک موڑ تھا جہاں پہ لوگ مرتد ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم میں بیٹھ کر کے کہا کہ میں بیت المقدس گیا تھا، بیت المقدس گیا تھا، وہاں سے آسمان پہ گیا، وہاں پہ یہ دیکھا، وہ دیکھا، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں صدیق کو صدیقیت کیسے ملی اس کا ذکر کیا ہے۔ الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک نبی میرا جو سچائی کو لانے والا تھا، اور ایک صدیق میرا جو زمین پہ اس کی سچائی بیان کرنے والا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
سفر اسرا اور معراج پہ بھیجا۔ یہ وہ معاملہ تھا مکے کے اندر سن 12 نبوی میں کہ یہاں پہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو پیچھے کھینچ لیا ہوتا تو جتنے مکے میں مسلمان ہوئے تھے سب مرتد ہو جاتے، سب مرتد ہو جاتے۔ مفسرین کے اقوال ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین نے رات و رات کے سفر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں۔ پرسوں مغرب میں نے سوال کیا تھا نماز کب فرض ہوئی، تو جواب مجھے ہی دینا پڑا۔ معراج میں نماز ملی، معراج کسے کہتے ہیں، اسراء کسے کہتے ہیں، جواب مجھے ہی دینا پڑا۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو جو زمینی ہو، اور معراج کہتے ہیں آسمانی سفر کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ عُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ، مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ گئے بیت المقدس میں، انبیاء کرام کی صفیں ہیں، نماز پڑھائی، سارے انبیاء نے اپنا تعارف کرایا۔ وہاں سے پھر جبرائیل کی معیت میں آسمان دنیا پہ چڑھے، وہاں گئے، جنت اور جہنم کو دیکھا، تمام احوال کو دیکھا، مقام محمود کو دیکھا، اور پھر وہاں سے واپس ہونے لگے تو اللہ نے ایک تحفہ دیا۔ کیا دیا؟ نماز۔ ایک اور تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ محمد الرسول اللہ جب آئے فجر کے وقت پہنچ گئے تھے۔ یہ معجزہ دکھانا اس لیے ضروری تھا اور اس کی تصدیق کرانا اس لیے ضروری تھا کہ جو لوگ آپ سے معجزہ چاہتے تھے ان کو نظر آ جائے، یا تو وہ مضبوط ہو جائیں نہیں تو کمزور ہو جائیں۔ کہا کہ میں ایسے ایسے گیا، مسجد حرم میں بیٹھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس واقعے کو بیان کر رہے تھے کہ رات کو میں حتیم میں سویا تھا، مجھے نیند جیسی آ رہی تھی، 2 آدمی آئے، مجھے پکڑ کے لٹا دیا، میرے پیٹ کو سینے تک پھاڑ دیا، اور سونے کے طبق میں میرے دل کو رکھ دیا۔ سب سے پہلا بائی پاس سرجری کس کا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس نے کیا تھا؟ جبرائیل نے کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ صاحب کہا کہ میرے پیٹ کو سینے تک پھاڑ دیا گیا، اور وہاں پہ علم ڈالا گیا، روشنی ڈالی گئی، حکمت ڈالی گئی، اور پھر مجھے اٹھایا گیا، اسے سل دیا گیا، اٹھایا گیا، پھر مجھے ایک کھچر نما سواری پہ بیٹھایا گیا جس کا ایک قدم انسان کی حد نگاہ کے برابر، مجھے بیت المقدس لے۔ یہ ساری باتیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تو وہیں سے اٹھ کر کے کئی لوگ چلے گئے کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اب تک کیا کیا کی بول رہا تھا، اب دیکھے تو بڑے بڑے باتیں کر رہا، اب دیکھے تو اب تک کیا کی بول رہا تھا، کیا کی پڑھ کو سنا رہا تھا، ہمیں مان لے رہے تھے، اللہ ایک ہے مانو بول رہا تھا، مان لے رہے تھے، جنت ہے جہنم ہے سب ہے ہمیں مان لے رہے تھے، یہ معبوداں غلط تھیں، یہ لکڑی کے بتاں غلط تھیں، ہمیں مان لے رہے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کیا کیا بول رہا، اب ذرہ کیا سن لیے، ابھی اور بولنا شروع کریا، یہ برابر نہیں بھائی، یہ برابر نہیں، بولتے نا تمہیں کیا کیا کی بولے، سب مان لیا میں، اب اتنا بھی بولنے جاؤ نا کو آدمیاں پریشان کر رہی ہیں، دیکھو بولتے نہیں، کیا نہیں بولتے، ایک اچھا دوست بھی ایک اچھے دوست کو بولتا ہے تمہاری یہ بات وہ بات سب لیا بھائی، اب بلہ کے باتیں بولو نہ کو، تمہارے سب باتیں برابر ہی، یہ کون بھی سنتا نہیں۔ یہ بات ابو جہل لے کے گلیوں میں گھومنے لگا، میں بولتا تھا نا کہ وہ پاگل ہے،
میں بولتا تھا نا کہ وہ دیوانہ ہے۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسے تلاش کر رہا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہا تھا کہ سب سے زبردست اس کا پرچار ابو بکر، ابو قحافہ کا بیٹا کرتا ہے، جو بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑے قبیلے کا ہے۔ لوگ جاہل لوگ، بدو لوگ اس کے عقیدے سے گڑبڑ ہو گئے۔ اب ایک ابو بکر اگر انکار کر دیا، اگر ابو بکر انکار کر دیا تو اس کی نبوت کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لوگوں میں نے تم سب کا احسان اتار دیا ہے، چونکہ تمہارا احسان مجھ پر تھا، اور ابو بکر کا احسان اس دین پر ہے جو میں لے کے آیا ہوں، اسی لیے اللہ کے علاوہ اس کا احسان کوئی نہیں اتار سکتا، کوئی نہیں اتار سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح دین کی سچائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی سچائی قبول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر کو بلا کے لایا، اپنے مناف والوں کو بلایا، قریش والوں کو بلایا، بنو تمیم والوں کو بلایا، کہا کہ آؤ ایک بہت بڑی بات ہو گئی ہے، آؤ آج ہم تمہیں کہانی سناتے ہیں، تمہارے بھتیجے کی، تمہارے بھائی کی، تمہارے دوست کی، تمہارے خاندان کے بچے کی، جو نبی کہتا ہے، اب آ کر کے سنو کیا کیا بول رہا ہے۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ تمام لوگ جمع ہوں گے تو کہیں انکار کر جائے، انکار کر جائے، اور حرم میں جو لوگ سنے ہیں وہ گواہی دے دیں تو اس کو جھوٹا بھی ثابت کر دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جانتے ہیں یہ لکڑی پکڑو بیٹے، یہ لکڑی پکڑو، ایسے ہاتھ کر کے بیٹھا تھا، کیسے؟ فخریہ انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کون؟ یہ دشمن خدا ابو جہل۔ تمام لوگوں کو جمع کیا اس نے، جمع کرنے کے بعد کہا کہ اب سناؤ بھتیجے، اب سناؤ جو مجھے بتا رہے تھے نا اکیلے میں، اب بتاؤ سب کے سامنے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائیوں، میرے چچاؤ، میرے خاندان والوں، میرے قبیلے والوں، میرے دوستوں، پھر وہ واقعہ بیان کیا۔ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، عشاء کے بعد کا واقعہ ہے، فرشتہ آیا، اس کے ساتھ اور ایک شخص تھا، ساری کہانی پھر دہرائی، سارے لوگ ہنسنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا بیت المقدس میں گئے تھے، اس کا پرانا نام بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ فلسطین میں ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام کی قبریں وہاں ہیں، اسی لیے وہاں لے گیا اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ ابو بکر سنو، سب لوگ ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کا وہیں پہ یہ لقب ملا۔ اس وقت تک آپ ابو بکر ہی تھے، عبداللہ ابو بکر تھے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا نام لیا تو ابو جہل کہتا ہے کہ بیت المقدس کے دروازے کیسے ہیں بتاؤ، کتنے دروازے ہیں بیت المقدس میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ڈر ہوا، مجھے تھوڑا سا دھچکا لگا کہ بیت المقدس تو میں گیا تھا، انبیاء کی امامت بھی میں نے کرائی، لیکن اس کے دروازوں کے بارے میں میرا خیال نہیں تھا کہ کتنے دروازے ہیں، کیسے ہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس کو امام کائنات کے سامنے اللہ نے کھڑا کر دیا، اس کے دروازے، اس کی زنجیریں، اس کے پیلر، اس کے کونے میں کیا ہے، اس کی نقش و نگاری، ان ساری چیزوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا۔ قربان جائیں صادق المصدوق محمد الرسول اللہ، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ جب یہ بات سبوں نے سنی اور ابو بکر صدیق کو ابو جہل ایک طرف لے جا کے بولتا ہے کہ اب بتاؤ، اب بتاؤ
تم نے بیت المقدس دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس سے بھی عجیب و غریب بات میرے نبی لائیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جبرائیل آ گئے، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، دونوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ ایک میرا نبی جو سچائی لے کے اترا، اور ایک میرے نبی کا ساتھی جس نے اس سچائی کی سچائی لوگوں میں بیان کی۔ یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ صحیح ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر دیا ہے۔ وہیں پہ ابو بکر صدیق، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کا، ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر وہاں پہ ایسے معاملات ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، کوئی مشرک ہم سے الجھ جاتا ہے، اس میں صحابہ کی اتباع ضروری ہے۔ کوئی خارجی ہم سے الجھ جائے، کوئی کافر ہم سے الجھ جائے، ہمیں ڈرانے لگے، ہمیں مثالوں سے سمجھانے لگے، کچھ بتانے لگے، ہمیں شک و شبہ میں نہیں آنا ہے۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اس بنیاد پہ بیان کی کہ ان کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اور رسول کی محبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھی بیان کی، ایمان قبول کیا، ایمان قبول کیا۔ 40,000 درہم تھے ہجرت کے وقت تک، جب ہجرت کا وقت آیا اس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں 35,000 درہم دے چکے تھے۔ خالی لفاظی سے ایمان نہیں پھیلتا ہے، ڈائلگ بازی سے ایمان نہیں پھیلتا، میں مسلمان ہوں بولنے سے اسلام نہیں پھیلتا، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر کے پاس کوئی اپنا گھر مستقل نہیں تھا جو عمارت کی شکل میں ہو۔ ابو بکر نے اسلام قبول کرنے کے بعد پختہ مکان نہیں بنوایا، پختہ مکان نہیں بنوایا، کپڑے نئے نہیں سلوائے، نئے کپڑے نہیں سلوائے کہ ان کپڑوں میں جو پیسے خرچ ہوں گے ان پیسوں سے میں کسی غلام کو آزاد کرا لوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوتی تھی کہ رات کی تاریکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ کوئی تنگ دست مل جائے، کسی مسلمان غلام پہ ظلم ہوتا ہو، اس کو آزاد کرا لوں، اس کو چھڑا لوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لقب آپ کو دیا، کہا کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ آپ صدیق بھی ہیں اور عتیق بھی ہیں۔ عتیق من النار، یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر آپ کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا گیا۔ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے، صحیحین کی روایت ہے، فرما رہے ہیں جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ کتنے؟ جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ کسی دروازے سے صدقہ کرنے والے کو بلایا جائے گا، کسی دروازے سے نماز پڑھنے والے کو بلایا جائے گا، کسی دروازے سے روزے دار کو بلایا جائے گا، کسی دروازے سے اللہ کی راہ میں گردن کٹا دینے والے کو بلایا جائے گا۔ باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الریان ہے، باب الرحمہ ہے، ایسے ایسے 8 دروازوں سے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے آقا سرکار دو عالم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جو جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا؟ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جو جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر
وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں جن کے انتظار میں جنت کے تمام دروازے ہوں گے کہ کاش کہ مجھ سے ابو بکر داخل ہو جاتے، کاش کہ مجھ سے ابو بکر داخل ہو جاتے اور میں دروازہ خوش نصیب ہو جاتا کہ مجھ سے ابو بکر داخل ہوئے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، غزوہ تبوک کا موقع، غزوہ احد کا موقع، جنگ بدر کا موقع، صدقات و خیرات کا موقع، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پہ، اور پھر وہ تمام مواقع اگلے جمعہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اذان سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ رب العالمین ہمیں اولون، سابقون، مہاجرین، انصار کی اتباع میں، ان کے منہج پہ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ صدیقی پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر جذبہ صدیقی پیدا ہو۔ اللہ کے علاوہ، نبی کے علاوہ ان کو کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں مر جانا ہے، چلے جانا ہے، اگر ان کے صف میں شامل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خصلتوں کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، توحید پہ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر